بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فیڈرل بورڈ کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر فیڈرل بورڈ کے 2023 کے فرسٹ اینول ایگزامینیشن کی امپرومنٹ پالیسی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس امپرومنٹ کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں، امپرومنٹ کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آلریڈی امپرومنٹ کے پیپر دے دیے ہیں تو کیا اس سال وہ دوبارہ امپرومنٹ کے پیپر دے سکتا ہے، امپرومنٹ کے ٹوٹل کتنے چانسز ہیں، اور اگر کسی نے ہائر کلاس کے اندر ایڈمیشن لے لیا، یعنی فار ایگزامپل ایک سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ نے انٹرمیڈیٹ کر لی اور اب وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ اس نے لے لیا اور اپنے وہ پچھلے مارکس کو امپروو کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ ہم لاسٹ میں یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کیا تو وہ اگر پریکٹیکل ایگزام نہ دے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کو فیل کنسیڈر کر لیا جائے گا، اس کو فیل کر دیا جائے گا فیڈرل بورڈ کی طرف سے، یا اس کے پرانے مارکس جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ تو ان تمام پوائنٹس کو ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیڈرل بورڈ کی اپڈیٹس آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے اسٹوڈنٹ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پچھلے سال اگر کوئی ایگزام دیا اور وہ اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو امپرومنٹ کے لیے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے پچھلے سال ایگزامینیشن کے اندر سیکنڈ اینول یا فرسٹ میں سپلیز تھی تو وہ اس سال اپنے فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2023 کے اندر اپیئر ہو کے اپنے سپلیز کو کلیئر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فریش تمام اسٹوڈنٹس 2023 کے فرسٹ اینول ایگزامینیشن کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے امپرومنٹ کرنی ہے اور وہ ان کے مارکس آلریڈی امپروو ہو چکے ہیں تو وہ اس سال دوبارہ امپرومنٹ کے پیپر دے سکتے ہیں۔ ٹوٹل امپرومنٹ کے جو فیڈرل بورڈ کے اندر چانسز ہیں وہ ودن 4 ایئر آپ ملٹیپل ٹائم امپرومنٹ کے پیپر دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے پچھلے سال یا آپ اس سال اپنے امپرومنٹ کے پیپر دے رہے ہیں اور آپ کے 20 مارکس بڑھ گئے اور آپ نیکسٹ جو اینول ایگزامینیشن ہوگا، سیکنڈ اینول ایگزامینیشن یا اگلے سال جو اینول ایگزامینیشن ہوگا، آپ اس میں مزید اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ یاد رکھنا ہے کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی ہائر کلاس کے اندر ایڈمیشن نہ لیا ہو۔ فار ایگزامپل آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے اپنے مارکس کو اس سال امپروو کرنا ہے اور آپ نے ابھی تک فرسٹ ایئر کے اندر ایڈمیشن نہیں لیا تو آپ اپنے مارکس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ اگلے سال اگر چلے جائیں تب بھی آپ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہ لیا ہوا اور آپ اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی اگلی کلاس میں ایڈمیشن لیا تو آپ پچھلی ڈگری کے مارکس کو اب امپروو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ جو پالیسی ہے یہ 4 سال کے اندر یعنی آپ 4 سال کے اندر کسی بھی ایگزام کے اندر اپیئر ہو کے اپنے مارکس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور ہر سال جو 2 ایگزام ہوں گے ان کے اندر اپیئر ہو کے اپنے مارکس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ لاسٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے فار ایگزامپل ایگزامینیشن کے اندر اپلائی کر دیا، وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پریکٹیکل ایگزام نہیں دینا چاہ رہا، اس کی کوئی ایشو ہے، پریکٹیکل کے پیپر نہیں دینا چاہ رہا، تو اس صورت میں کیا اس کو فیل کر دیا جائے گا؟ تو اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے، آپ کو میں نوٹیفیکیشن دکھا دیتا ہوں فیڈرل بورڈ کی طرف سے کلیئرلی جو مینشن ہے وہ یہ ہے کہ if a student remain absent in any part or even in practical his her old marks will be considered۔ یعنی کہ یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر دیا اور آپ نے اپنا تھیوری کا پیپر نہیں دیا تو آپ کے جو پرانے مارکس ہیں وہ لگ جائیں گے۔ اگر آپ نے پریکٹیکل کا پیپر نہ دیا تو آپ کے پریکٹیکل کے اولڈ مارکس بھی جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ اگر آپ دیں گے، آپ کے مارکس پریکٹیکل میں کم ہے تو پریکٹیکل پیپر آپ ضرور دیں تاکہ شاید آپ کے جو نمبر ہیں وہ مزید پریکٹیکل کے اندر بھی امپروو ہو جائیں۔ تو امپرومنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں آپ کے مائنڈ میں جو کیوریز ہوں گی وہ کلیئر ہوں گی۔ مزید کوئی آپ کے مائنڈ میں کیوری یا کوئی کوسچن ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔